محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ کچھ کلاسز سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور صفات ان کی کیا تھیں، کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر، ان کے بارے میں مختصراً ہم نے پڑھا تھا. آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے چند مزید چیزیں اس کے بارے میں اور پڑھیں گے، اور ان کے وہ ارشادات، وہ اقوال جو بہت ہی زیادہ سبق آموز ہیں. جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے طلب علماء، طالب علم کے بارے میں ان کے اقوال کو پڑھا تھا، تو آج مزید کچھ چیزوں کے بارے میں ان کے اقوال کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور اس سے اپنے لیے عمل کی باتیں اخذ کریں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علم کی اہمیت اس طرح اجاگر فرمائی ہے. فرماتے ہیں اے علم کے طلبگار، عالم کی 3 علامات ہیں. یعنی طالب علم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عالم کی 3 علامات ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں علم، یعنی اس کو اللہ کے بارے میں علم ہو. دوسری بات کہ اس امر کا علم کہ اللہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، یعنی اس بات کا اس کو علم ہونا چاہیے. ایک عالم کو اللہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اور تیسرا یہ علم کہ اللہ کن باتوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو اگر کسی کو ان 3 چیزوں کا علم نہیں تو اس کو عالم کے زمرے میں نہیں رکھا جا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی پڑھ لکھ جائے، لیکن یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا علم اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے یہ بات کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سخت مزاجی پر عطا نہیں کرتا. تو یہ بات بہت ایک سبق لینے کی ہے کہ سخت مزاجی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، وہ خود نرم خو ہیں اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی آیا. اس نے پوچھا کہ ہمارا رب کب سے تھا، یعنی ہمارے رب کا وجود کب سے تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ فوراً بدل گیا. فرمایا کہ رب کے بارے میں تھا، یعنی تم تھا کا لفظ کہہ رہے ہو. تو ہم تب کہیں، جبکہ تھا تو ہم جب کہیں جبکہ وہ اس وقت جلوہ فرمان نہ ہو. وہ تھا، ہے اور آئندہ کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم ہے.
وہ بغیر کسی کیفیت کے ہے، اس کے بارے میں ابتدا اور انتہا کا کوئی تصور نہیں۔ وہ ہر چیز کی غایت ہے، ہر چیز کی انتہا ہے، یعنی ہر چیز کی ابتدا بھی وہی ہے اور انتہا بھی وہی۔ آپ کا ارشاد سنتے ہی وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت، اس کے معنی پر غور و فکر اور ان پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کی شکل میں برابر ہوتا ہے، اور یہ محبت اور تعظیم اس کے امر و نہی پر مبنی احکام پر عمل کے لیے ضروری ہے۔ یہی محبت تقاضا کرتی ہے کہ مصائب میں اسی کی پناہ حاصل کی جائے اور حاجات کے وقت صرف اسی سے مانگا جائے، پیش آمدہ مسائل کے حل میں صرف اسی سے مدد کی التجا کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر تمام قلبی عبادات میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ان کا کیا نظریہ تھا اور کس طرح وہ اس بات کو اہمیت دیتے تھے، اور جب تک ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا پوری طرح سے علم نہیں ہوتا، پوری طرح سے ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں، جب تک اس کی عظمت ہمارے دلوں میں اس طرح نہیں آ سکتی جس طرح ہونا چاہیے۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے اللہ تعالیٰ اور بندوں پر اس کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اس اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی ہیں اور تمہارے لیے وقت اجل یعنی موت کا وقت مقرر فرمایا ہے، تمہیں کانوں سے نوازا جو اللہ کے مقصود کو سنتے ہیں، تمہیں آنکھیں عطا فرمائیں، سمجھنے والا دل مرحمت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تمہیں کامل ترین نعمتوں سے سرفراز کیا اور مؤثر ترین عطیات سے نوازا۔ تنگی و خوشحالی دونوں حالتوں میں تمہارے لیے جزا تیار کی ہے۔ اللہ کے بندوں، اس کا تقوی اختیار کرو، طلب میں سنجیدگی اختیار کرو، اس وقت سے پہلے عمل کرنے میں جلدی کرو جب خواہشات ختم اور لذتیں معدوم ہو جائیں گی، یعنی بالکل ختم ہو جائیں گی، یعنی موت کا وقت آ جائے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نعمتوں پر شکر کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ترغیب دیتے تھے، نعمتوں کے نشے میں ڈوب کر غفلت اختیار کرنے اور ان پر تکیہ کر کے بیٹھ رہنے سے منع فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نعمتوں پر شکر کرنے کے نتیجے میں اللہ کے پاس سے مزید خیر و بھلائی ملے گی، اس لیے اسی کی طرف رخ کر لو، اللہ ہی کے ہو جاؤ۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، اگر دل اور طبیعت خیر کی طرف راغب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کس بات پہ شکر ادا کرو؟ اگر دل اور طبیعت خیر کی طرف راغب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے مسلمانوں سے اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے، اور جو شکر کرے اسے مزید عطا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امیر المومنین لوگوں کو اپنی ذات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، جس نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا۔ بہت ہی گہرا جملہ ہے یہ۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا فرماتے ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بہت سی نشانیاں ہیں، کیا پھر تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اگر انسان صرف اپنے وجود میں غور و فکر کرے، اپنی ذات میں، اور کہیں ادھر ادھر نہ بھی دیکھے تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں نظر آئیں گی کہ اس کو کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں رہے گا، اور اس کا شک یقین میں بدل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اور کامل قدرت اسی کے پاس ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان دل میں ایک سفید نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے دل زیادہ سفید ہونے لگتا ہے، اور جو بندے کے نفاق میں اضافہ ہوتا ہے دل کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب بندہ نفاق میں کامل ہو جاتا ہے تو دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم اور مزید احادیث میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ ایک گناہ گویا ایک دل پر سیاہ نقطے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا
ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. ایمان، اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسلام کے تو 5 ستون ہمیں پتہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سب سے پہلے توحید. انہوں نے کیا فرمایا؟ ایمان، یعنی جو دل کی کیفیت کا نام ہے نا ایمان، یہ 4 ستونوں پر قائم ہے. پہلا کیا ہے؟ صبر. دوسرا ہے یقین. تیسرا ہے عدل. اور چوتھا ہے جہاد. اور اس کے بعد پھر انہوں نے صبر کے 4 حصے بتائے. پہلے تو انہوں نے ایمان کے 4 ستون بتائے. پہلا صبر، دوسرا یقین، تیسرا عدل اور چوتھا جہاد. پھر انہوں نے صبر کے 4 حصے بتائے کہ صبر انسان کس طرح کر سکتا ہے، کون کر سکتا ہے. اس کے 4 حصے بتاتے ہوئے فرمایا، پہلا ہے شوق، دوسرا ہے خوف، تیسرا ہے زہد اور چوتھا ہے موت کا انتظار. جس شخص کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی اس کے لیے صبر آسان ہے. اس کو شوق بھی ہو، نیکیوں کا شوق، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا شوق، اور اسی طرح اللہ کا خوف بھی اس کے اندر ہو، اور اسی طرح پھر زہد ہو. زہد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ایک اس کے اندر جذبہ ہو، دنیا کی سے بے رغبتی ہو اس کے اندر، اور پھر موت کا انتظار. تو جسے جنت کا شوق ہوگا وہ شہوات کو بھول جائے گا. جو جہنم سے خوف رکھے گا وہ محرمات سے اجتناب کرے گا. اور جو دنیا سے بے رغبت ہوگا وہ مصیبتوں کو اہمیت نہیں دے گا. اور جو موت کا انتظار کرے گا وہ بھلائیوں کی طرف تیزی سے رواں دواں ہوگا. سبحان اللہ، کتنی حکمت والی بات ہے نا، کہ جو اس میں جو یہ بات ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہوگا وہ مصیبتوں کو اہمیت نہیں دے گا. آج مصیبتیں ہم کو بڑی بڑی کیوں لگتی ہیں، اور اس میں گرفتار ہونا ہم اپنے لیے اذیت کا باعث کیوں سمجھتے ہیں؟ مصیبتوں میں گرفتار انسان ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں رغبت رکھتا ہے، اور اسی لیے اس کو مصیبت بڑی مصیبت لگتی ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں جو دنیا سے بے رغبت ہوگا وہ مصیبتوں کو اہمیت نہیں دے گا. یہی بات ہے نا کہ جو شخص آخرت کو یاد رکھے گا، جو کہ بڑا مسئلہ ہے، تو اسے چھوٹے مسائل جو کہ دنیا کے مسائل ہیں، مسائل لگیں گے نہیں، اور ان کو حل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اسی طرح کل میں سن رہی تھی ایک لیکچر، اس میں یہ بات تھی کہ مصیبت کے وقت گھبرا جانا زیادہ بڑی مصیبت ہے. مصیبت کے وقت گھبراہٹ کا شکار ہو جانا زیادہ بڑی مصیبت ہے. یعنی وہ گھبراہٹ جو ہے نا، وہ انسان کو مزید مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے. اور پھر یہ کہ جو موت کا انتظار کرے گا وہ بھلائیوں کی طرف تیزی سے رواں دواں ہوگا. اسی طرح انہوں نے بتایا کہ یقین کے بھی 4 حصے ہیں. 4 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی تھی نا، کہ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد. وہ فرماتے ہیں یقین کے بھی 4 حصے ہیں. پہلا کیا حصہ ہے؟ پہلا حصہ ہے ہوش مندی، یعنی انسان ہر وقت ویجیلنٹ رہے، ہوش مندی. دوسری بات ہے بصیرت، تیسری بات ہے دانائی، اور چوتھی ہے عبرت پکڑنا اور پہلے لوگوں کی سنت. پہلا ہے ہوش مندی، یعنی ویجیلنٹ رہنا، ہر وقت اپنے ہوش و حواس کے ساتھ رہنا. یعنی کہ غفلت کا شکار ہیں، بس گزر رہی ہے، سو گزر رہی ہے، زندگی گزر ہی جائے گی، اس طرح نہیں، بلکہ ہوش مندی کے ساتھ بولیں تو ہوش مندی کے ساتھ، معاملہ کریں تو ہوش مندی کے ساتھ، کسی کے ساتھ کسی طرح کے بھی معاملات ہوں، بول چال کے تعلق کے، لین دین کے تعلق کے، شادی بیاہ کے تعلق کے، کسی بھی طرح کے، تو اس میں انسان ہوش مندی سے کام لے. اور ہوش مندی کیا ہے؟ اس میں عقل مندی بھی شامل ہے، اور ہوش و حواس اور شعور کے ساتھ کسی کام کو کرنا بھی شامل ہے. دوسرے بصیرت کے ساتھ. تو بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ
بہت گہرائی کے ساتھ ان ڈیپتھ ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے. ایک ہے بصارت جو ہم دیکھتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے، جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، ہر چیز کو ہماری آنکھ دیکھتی ہوتی ہے جو بھی ہمارے سامنے آتا ہے. اور ایک ہے بصیرت. بصیرت گویا آپ اس کو کہہ لیں دل کی آنکھ، کہ اس کو بصیرت جس میں ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی بھی گہرائی کو پا لیتا ہے جو اس کو عام لوگوں کی نظریں نہیں دیکھ رہی ہوتی. مثال کے طور پر عام لوگوں کی نظریں کیا دیکھتی ہیں؟ ایک پھول ہے، خوبصورت ہے، خوش رنگ ہے، خوشبو ہے اس میں. لیکن ایک بصیرت والا شخص جب اس پھول کو دیکھتا ہے تو وہ یہ غور کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، وہ خالق کتنی عظمت والا ہے جس نے اس خوش رنگ پھول کو بنایا. اس کی قدرت کتنی بڑی ہے، کتنی کامل قدرت ہے، کوئی انسان اس جیسا کچھ نہیں بنا سکتا. تو یہ بصیرت ہے جو انسان کے دل کی آنکھ ہے. دل میں جب اس کے یقین کی کیفیت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے، تب یہ بصیرت پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح پھر دانائی یعنی سمجھداری، اور پھر اسی طرح عبرت پکڑنا اور پہلے لوگوں کی سنت. پہلے لوگوں کی سنت سے کیا مراد ہے؟ کہ صحابہ کرام اور تبع تابعین کے جو طور طریقے تھے، جو ان کے اقوال اور افعال تھے، ان کو دیکھنا اور جو حالات حاضرہ ہیں ان سے عبرت پکڑنا، یا جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ جو عذاب کے معاملات پیش آئے اور اسی طرح کے دوسرے معاملات جو ان کی تباہی کا باعث بنے، اس سے عبرت پکڑنا کہ ہم کو ویسا نہیں کرنا، ویسا نہیں بننا، ورنہ ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ ہو سکتا ہے. تو جو ہوش مندی اور بصیرت سے کام لے گا، دانائی کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی، اور جب دانائی واضح ہوگی تو وہ عبرت کو پہچان لے گا، اور جو عبرت کو جان لے گا وہ اولین میں شمار ہونے لگے گا. اسی طرح عدل کے بھی انہوں نے 4 حصے بتائے. گہرا فہم یعنی بہت خوب سمجھداری، گہرا علم یعنی خالی سطحی علم نہیں بلکہ ان ڈیپتھ نالج، فیصلہ کن صلاحیت یعنی کسی بھی فیصلے کو کرنے کی صلاحیت، اور حلم و بردباری میں رسوخ. حلم اور بردباری یعنی سمجھداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ کسی بات کو لینا اور اس کو سمجھنا، اور اس میں رسوخ یعنی اس کا کامل ہونا. تو جو فہم سے کام لے کر علم کی گہرائی تک پہنچ پائے گا، اور جو علم کی گہرائی تک پہنچ جائے وہ فیصلہ کرنے کے ضابطے میں جان لے گا، فیصلہ کرنے کے ضابطے جان لے گا. اور جو بردباری سے کام لے گا وہ معاملات زندگی میں افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا. یعنی جو سنجیدگی سے کسی معاملے کو دیکھے گا تو وہ نہ کسی معاملے میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرے گا، اور نہ کسی معاملے کو جس درجے کا وہ معاملہ ہے اس سے کم درجے میں لے گا، اور لوگوں کے مابین قابل تعریف حالت میں زندگی بسر کرے گا. کیسے زندگی بسر کرے گا لوگوں کے درمیان؟ قابل تعریف حالت میں. تو اس قابل تعریف حالت میں اپنے آپ کو لانے کے لیے اسے محنت کیا کرنی ہے؟ یقین اس کا پختہ ہونا چاہیے، علم اس کا پختہ ہونا چاہیے، شعور سے اسے کام لینا چاہیے، عبرت والی زندگی، اسے عبرت پکڑنا چاہیے عبرت والے واقعات سے، اسے اپنے پہلوں کے واقعات سے سبق لینا چاہیے اور ان کی اتباع کرنا چاہیے اچھے معاملات میں. اسی طرح سے اس کے اندر فیصلے کی صلاحیت ہو، سنجیدگی ہو، شعور ہو، تو ایسا انسان پھر افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوگا. افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، یا پھر جو لیمٹس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان سے کم درجے میں کام کرنا. مثال کے طور پر کوئی ساری رات نماز پڑھے، سارا دن نماز پڑھے، اور تفریط کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی نماز ہی نہ پڑھے. ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز میں بہت زیادہ حد سے بڑھ جانا یا پھر اس چیز کو بالکل چھوڑ بیٹھنا، ان دونوں چیزوں کا وہ شکار نہیں ہوگا، اور لوگوں کے مابین وہی شخص قابل تعریف حالت میں زندگی بسر کرے گا جو ان چیزوں کو اہمیت دے گا. اسی طرح انہوں نے جہاد کے بھی 4 حصے بتائے. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہر موقع پر سچائی اختیار کرنا اور فاسقوں سے دشمنی. جو نیکی کا حکم دے گا وہ مومنوں کو تقویت پہنچائے گا، اور جو لوگوں کو برائی سے روکے گا
وہ منافقوں کی ناک خاک آلود کرے گا، اور جو سچائی اختیار کرے گا گویا اس نے اپنی ذمہ داری ادا کی، اور جس نے فاسقوں سے دشمنی کی، فاسق یعنی نافرمانوں سے، اور اللہ کے خاطر ان سے ناراض ہوا، تو اللہ قیامت کے روز اسے راضی کرے گا۔ امیر المومنین نے تقوی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا، معصیت پر اصرار نہ کرنا، یعنی نافرمانی اور گناہ پر اصرار نہ کرنا، اور اطاعت سے دھوکہ نہ کھانا۔ آپ نے تقوی کی یہ ڈیفینیشن شاید نہیں سنی ہوگی اب تک جو انہوں نے بتائی۔ معصیت پر اصرار نہ کرنا، تقوی کیا ہے کہ گناہ پر انسان اصرار نہ کرے۔ اصرار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو مستقلاً اس طرح اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لے کہ گویا اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ معصیت پر اصرار نہ کرنا اور اطاعت سے دھوکہ نہ کھانا، کہ اللہ کی اطاعت اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگ جائے۔ تو یہ دونوں کوالٹیز کا پیدا کرنا ضروری ہے اگر انسان متقی بننا چاہتا ہے۔ مزید فرمایا، تقوی ذات جلیل سے خوف، اللہ کے نازل کردہ احکام پر عمل، تھوڑے پر قناعت، اور دنیا سے کوچ کی تیاری کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے تقوی؟ اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام پر عمل، تھوڑے پر قناعت، یعنی تھوڑا ملا ہے تو اس سے بھی انسان سیٹسفائی رہے، کیونکہ جب سیٹسفیکشن نہیں ہوتا نا کسی چیز سے تو پھر اور کی طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نیکی کے کاموں پر توجہ کرنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور کیا آخری چیز انہوں نے بتائی؟ دنیا سے کوچ کی تیاری کا نام ہے۔ 4 چیزیں بتائیں انہوں نے تقوی کے لیے: اللہ کا خوف، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل، تھوڑے پر قناعت، اور دنیا سے کوچ کی تیاری۔ تقوی کی ترغیب دیتے ہوئے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اہتمام کیا، فرد اور معاشرے دونوں پر اس کے اثرات اور ثمرات مرتب ہوئے، اور اس میں سے کچھ کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے تقوی کی ترغیب خالی زبانی الفاظ میں نہیں دی، خالی زبانی کلامی نہیں دی، بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ان کے اس عمل کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ وجود میں آیا، ایک ایسی سوسائٹی وجود میں آئی جس میں متقین لوگ تھے، اور جس میں صالحین لوگ تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والے اور اس کی دعوت دینے والے لوگ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا جانی اور مالی نفع اور نقصان آسمان سے ایسے ہی نازل ہوتا ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، لہٰذا جس شخص کا مالی یا جانی نقصان ہو جائے اسے اس مصیبت کو اپنے لیے فتنہ اور آزمائش نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے 2 خوبیوں میں سے ایک کی امید رکھنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت سے نواز دیں اور وہ مال و دولت اور اہل و عیال کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا زندگی گزار لے، یا ان چیزوں کی کمی کے ساتھ آخرت کی نعمتوں کا وارث بن جائے، اور آخرت تو سراسر خیر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت ان کا قول ہے کہ انسان کو اپنے مقدر پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہے، مالی نفع نقصان، وہ اس کو مل کر رہے گا، اور اگر اس دنیا میں ملتا ہے اور عافیت سے وہ زندگی گزارتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ملتا تو آخرت میں اس کے لیے وہ ذخیرہ جمع ہے، اور اس کو وہاں ملے گا جہاں پھر ہمیشگی کی زندگی ہے۔ فرماتے ہیں کھیتی 2 قسم کی ہے، ایک کھیتی دنیا کے مال و دولت اور تقوی کی ہے، اور دوسری آخرت میں باقی رہنے والے نیک اعمال کی ہے۔ کھیتی 2 قسم کی ہے، ایک تو مال و دولت اور تقوی کی کھیتی ہے، اور دوسری آخرت میں باقی رہنے والے نیک اعمال کی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی بہترین کام کر کے جاتے ہیں اور دنیا میں بھی بہترین زندگی
اعمال والی، نیکیوں والی، عزت والی زندگی گزار کے جاتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نیکیوں کا ان کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس اجر کی؟ کہ انہوں نے دنیا میں جو بھی نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہوتی ہیں اور ریاکاری کے ساتھ نہیں کی ہوتی، اس لیے ان کی نیکیاں محفوظ اور سنبھلی بھی رہتی ہیں، کیونکہ جہاں ریاکاری آ گئی وہاں پھر وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ریاکاری کے خاطر نہیں، اللہ کے رضا کے خاطر نیکیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو خیر و برکت ان نیکیوں کے نتیجے میں عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان نیکیوں کا ان کو اجر عطا کیا جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، سبحان اللہ، مجھے اتنا خوبصورت ان کا قول لگتا ہے، چھوٹا سا قول ہے، آپ بھی غور سے سنیں سے۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی بڑی تعداد کا حساب کیسے لے گا؟ حساب کی بات ہے نا، تو حساب کیسے لے گا اتنی بڑی تعداد کا؟ تو انہوں نے فرمایا، جس طرح اتنی بڑی تعداد کو رزق عطا فرماتا ہے، یعنی جو رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد کو رزق عطا فرما سکتا ہے، اور ہر طرح کا رزق اور ساری زندگی رزق، تو وہ ظاہر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان کا حساب لے۔ تو ہمارا رب قدیر ہے، اس بات پر ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ایک خطبہ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس میں مزید کچھ علم و حکمت پر اور دانائی پر مبنی باتیں ہیں۔ امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، وقتاً فوقتاً انہیں ہدایات دیتے یا پھر جمعے کے خطبے میں انہیں نصیحتیں فرماتے۔ جمعے کے روز امت کی رہنمائی کے لیے خصوصی خطبات دیے جاتے۔ تاریخی کتابوں میں امیر المومنین کے متعدد خطبات محفوظ ہیں، ان خطبات میں سے ایک نادر اور شاندار خطبہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم پڑھیں گے۔ امیر المومنین نے فرمایا، لوگوں، دنیا جا رہی ہے اور اس نے کوچ کا اعلان کر دیا ہے، اور آخرت آ رہی ہے اور ٹیلوں سے جھانک رہی ہے۔ آج گھڑ دوڑ کی تیاری کا دن ہے اور کل مقابلے کا۔ خبردار، آج تم پر امید دن گزار رہے ہو، جن کے پیچھے تمہاری اجل یعنی موت لگی ہے، لہٰذا جس نے اپنی اجل سے پہلے عمل میں کوتاہی کی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ خبردار، اللہ کی جنت اور انعامات کے شوق میں اسی طرح عمل کرو جس طرح اس کی جہنم کے ڈر سے کرتے ہو۔ بلا شبہ میں نے جنت جیسی نعمت نہیں دیکھی کہ جسے طلب کرنے والے سو رہے ہوں، اور میں نے جہنم جیسی خوفناک جگہ نہیں دیکھی جس سے نجات چاہنے والے سو گئے ہوں۔ یعنی سونے والے لوگوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پھر وہ جنت اور جہنم کے خواہش مند بھی ہیں۔ ایک مفکر کا کہنا، ان کا قول ہے کہ اگر قبر میں آرام دہ بستر چاہیے، قبر کی راحت چاہیے، تو پھر دنیا میں آرام دہ بستر کو چھوڑنا ہوگا، دنیا میں آرام دہ بستر کو چھوڑنا ہوگا اگر وہاں نرم بچھونا چاہیے۔ سب کو ڈر لگتا ہے نا قبر سے، کیسی سخت زمین ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کس طرح ہر طرف مٹی ہوگی، کس طرح دبا ہوا ہوگا انسان، کس طرح فرشتے آئیں گے اس کو اٹھا کے بٹھائیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا جو ان سوالات کے جوابات میں اس کی کوئی مدد کر سکے، کوئی بھی تو نہیں ہوگا سوائے انسان کے اپنے اعمال کے، اور اعمال اس وقت بہت ہی خوبصورت شکلوں میں انسان کے سامنے موجود ہوں گے۔ جس نے قرآن پڑھا ہوگا وہ قرآن ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں وہاں موجود ہوگا، جو اس نے رات میں سورہ تبارک الذی اور سورہ سجدہ پڑھی ہوگی وہ وہاں اس کے لیے اس کی گواہی دینے کے لیے موجود ہوں گی۔ اسی طرح سے اور اس کے دوسرے اعمال، کوئی سرہانے، کوئی پہتیانے، کوئی دائنے، کوئی بائیں، ہر طرف سے اس کے اعمال اس کو اعمال گھیرے ہوئے ہوں گے، اور وہ بہترین طریقے سے اطمینان کے ساتھ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے گا، اور پھر جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس کے قبر میں اللہ کے حکم سے کھول دی جائے گی اور اس کے لیے
آرام دہ بستر تیار کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے سو جا جیسے نئی دلہن سوتی ہے، یعنی اتنے آرام و آسائش کا اس کے لیے بندوبست کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس بچھونے کے لیے آج کے اپنے اس نرم گرم بچھونوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، تب اس بچھونے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ ادروائز تو پھر یہاں بھی ہم سوتے ہی پڑے رہ گئے غفلت میں، تو وہاں پھر کیسے ہوگا سب کچھ؟ تو ان چیزوں میں بڑی ہمارے لیے سبق بھی ہے، بڑا سبق بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک سیکھنے کی بات بھی ہے، عمل کی بات بھی ہے کہ اس کو ہمیں کس طرح اختیار کرنا ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں نا جو آپ کو بالکل جھنجھوڑ دیتے ہیں، جو بالکل جس کو کہتے ہیں دل سے نکلے ہوئے جملے انسان کے دل میں پڑ جاتے ہیں، اور ان جملوں کو لکھ لیا کریں، اور لکھ کر کہیں ایسی جگہ لگایا کریں جہاں بار بار اس پر نظر پڑے، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے نا، بھول جاتا ہے، کرتے کرتے کام بھول جاتا ہے، بات کرتے کرتے بات بھول جاتا ہے، اس کو دوسروں کو بتانا بھی یاد نہیں رہتا، جب موقع آتا ہے اس وقت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر لکھ کے لگا لیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر نظر پڑتی رہے تو بہت فائدہ دیتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اسی خطبے میں، یقیناً جسے حق بات نفع نہ دے اسے باطل ضرور نقصان پہنچاتا ہے، جسے ہدایت راہ مستقیم پر نہ چلا سکی اسے گمراہی لے اڑتی ہے۔ خبردار تمہیں کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے، زاد راہ کی رہنمائی کر دی گئی ہے، لوگوں آگاہ رہو، یہ دنیا فوری سامان ہے جس سے نیک و بد دونوں لطف اندوز ہو رہے ہیں، جبکہ آخرت اللہ کا سچا وعدہ ہے جس میں قادر مطلق بادشاہ فیصلے کرے گا۔ خبردار، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا وعدہ دیتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ اے لوگو، اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، تمہاری نسلوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج ہم کس چیز کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو توفیق دی ہے، الحمدللہ ہم تو کچھ کر بھی پا رہے ہیں، یہ جو ہماری نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ کیسے باقی آئندہ دین پر قائم رہیں گی؟ کیا فرمایا؟ اے لوگو، اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، تمہاری نسلوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ کیسے تحفظ کیا جائے گا؟ خالی ان کی جان کا، ان کے مالوں کا، ان کے دین کا بھی، کیونکہ باپ کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ سورہ کہف میں آپ پڑھتے ہوں گے، آج جمعہ پڑھا ہوگا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی وہ دونوں جو بچے تھے جن کی دیوار گر رہی تھی اور ان کی دیوار کو بنا دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو ان کے لیے کہا کہ ان دونوں کے جو والد تھے وہ نیک تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج یہ نیکی ان کے آگے لائی کہ ان کے مال کی حفاظت فرما دی۔ سبحان اللہ، جو باپ کی نیکیاں ہیں اولاد کے آگے آتی ہیں، ایسا نہیں کہ ماں کی نہیں آتی، والدین کی دونوں کی نیکیاں اولاد کے آگے آتی ہیں، لہٰذا اپنے اعمال کی بھی ہمیں فکر کرنا چاہیے بچوں کے اعمال کے ساتھ ساتھ، کیونکہ بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں نا، ہم ہی کو دیکھتے ہیں نا، سب سے بڑا رول ماڈل بچوں کے لیے ان کے والدین ہوتے ہیں۔ والدین کو اگر وہ غیبتیں کرتے، چغلیاں کرتے، وقت ضائع کرتے، بہتان بازی کرتے، ادھر ادھر میں لایانی باتیں کرتے دیکھتے ہیں دنیا میں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی کچھ سیکھتے ہوتے ہیں۔ اور اگر والدین کو وہ دیکھتے ہیں نیک کاموں میں لگا ہوا تو ان کے اندر وہی جذبے پروان چڑھتے، اور جو بات اگر صرف زبان سے کہی جائے اور کیا کر کے نہ دکھائی جائے تو کیا وہ بات اثر رکھتی ہے؟ وہ والدین جو نماز نہ پڑھتے ہوں اپنے بچوں سے کہیں نماز پڑھو تو کیا بچے پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھیں گے، وہ بھی ادھر ادھر کر کے آ جائیں گے، آپ سے کہہ دیں گے ہاں پڑھ لی ہم نے نماز۔ تو انسانوں کے ساتھ سچا رہنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ اور اپنے رب سے سچا رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ فرماتے ہیں لوگوں، اپنی زندگی میں نیک اعمال کرو، تمہاری نسلوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرما برداروں کو جنت کا وعدہ دیا ہے اور نافرمانوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ وہ جہنم ایسی خوفناک جگہ ہے جہاں چیخ و پکار کبھی نہ تھمے گی، چیخ و پکار کبھی نہ تھمے گی۔
سوچے کہ کوئی چیخ ہو، پکار ہو، کوئی ایسی آواز ہو جو آپ کے کانوں کو بہت بادر کر رہی ہو، کیا دل چاہتا ہے بس ختم کر جائے، آواز بند ہو جائے، آواز کان پھٹے جا رہے ہیں اس آواز کے مستقل آنے سے۔ کبھی لاؤڈ اسپیکر پر کوئی چیزیں ایسی بج رہی ہوتی ہیں بازاروں میں اور آپ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ بس جلدی سے گزر جائیں اس جگہ سے کہ یہ آواز کان میں نہ آنے پائے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ بعض وقت کوئی بچہ، چھوٹا بچہ ہے، رو رہا ہے، آپ کو صرف اس کا رونا سنائی دے رہا ہے اور کچھ نہیں سنائی دے رہا، تو اس رونے کو کتنی دیر آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ بچہ خاموش ہو جائے، کیوں؟ وہ آواز ہمارے کانوں کو ناگوار لگ رہی ہوتی ہے، اس سے دل میں ایک گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ جہنم ایسی خوفناک جگہ ہے جہاں چیخ و پکار کبھی نہ تھمے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرما لے۔ خالی اگر ہم اسے ایک بات کو سوچ لینا تو ہماری روح کانپ جائے کہ ایسی جگہ جہاں چیخ و پکار کبھی نہیں تھمے گی، اس میں قید کبھی رہائی نہ پائے گا، جس کے نقصان کا کوئی ازالہ نہیں، بھڑکتی ہوئی آگ نہایت گہری ہے اور اس میں مشروب زخمیوں کی پیپ ہے۔ اللہ محفظنا، اللہ محفظنا، اللہ محفظنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ان چیزوں کی حقیقت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کر دے تاکہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ حضرت علی بن ربیعہ الوالبی سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن النباہ آیا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مسلمانوں کا بیت المال سونے اور چاندی سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر ابن النباہ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر بیت المال میں آن کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے ابن النباہ، کوفے کے لوگوں کو میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں کو منادی کر کے بلایا گیا، لوگ آ گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جو کچھ تھا سب تقسیم کر دیا۔ آپ لوگوں کو رقوم، سونا اور چاندی دیتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے، اے سونا اور چاندی کسی اور کو دھوکہ دینا، آپ نے یعنی کہ مجھے تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آپ نے کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی دینار، سب کچھ بانٹ دیا۔ پھر بیت المال کو صاف کرایا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جھاڑو پھیر دیتے تھے، یعنی کہ بالکل خالی کر دیتے تھے، اور پھر وہیں نماز ادا کرتے تھے اور اسے مسجد کا مقام دے دیتے تھے، اس امید پر کہ قیامت کے دن وہ ان کے حق میں گواہی دے۔ یعنی وہ جگہ جہاں پر عبادت کی جائے گی وہ انسان کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس شخص نے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ اس لیے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ نماز جہاں کہیں بھی پڑھنے کو ملے اس میں ہمیں چوکنا، ہچکچانا، شرمانا نہیں چاہیے۔ چاہے بازار میں نماز کا وقت آ جائے تو بازار میں، کہیں بھی آ جائے نماز کا وقت، ہم گھومنے گئے ہوں، پکنک پہ گئے ہوں، شادی میں گئے ہوں، کہیں تفریح کے لیے نکلے ہوں، نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھیں اور یہ سوچیں کہ یہ جگہ میرے حق میں گواہ بنے گی، تو پھر ایک شوق آ جائے گا ہماری نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع دیا اور یہاں بھی نماز پڑھنے کا موقع دیا، اور جو شرم اور جھجک اور ہچکچاہٹ ہے نا، یہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، جو انسان کی نیت ہوتی ہے نا تو موقع ملتے ہیں اس کو، اور یہ زمین کی گواہی بہت بڑی گواہی ہوگی کہ جس طرح زمین اس بات کی بھی گواہی دے گی کہ یہ بندہ میرے اوپر نافرمانی کے کام کرتا تھا، اس کی بھی گواہی دے گی جہاں جہاں نافرمانی کے کام کیے ہوں گے، اور جہاں جہاں اس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، ذکر کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی۔ کہیں سفر کریں، کہیں سے گزر رہے ہوں، اپنے سفر کو ذکر کا سفر بنائیں، دعاؤں کا سفر بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپس میں بات چیت کوئی بری بات نہیں، لیکن کوشش یہ ہو کہ ہمارا زیادہ حصہ سفر کا ان کاموں میں گزرے جو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائیں۔ آپ دیکھیں کہ سفر میں آپ چل رہے ہیں، آپ نے میلوں کا سفر طے کرنا ہے اور آپ اذکار کر رہے ہیں، وہ سارا علاقہ، وہ سارا ایریا جہاں جہاں سے آپ گزر رہے ہیں،
سب آپ کا گواہ بنتا جا رہا ہے کہ یہاں سے جب یہ بندہ گزر رہا تھا تو اس نے اللہ کا نام لیا تھا، اللہ کا ذکر کیا تھا۔ تو ایسے سفر بہت ہی یعنی کہ مبارک سفر ہیں، اور ایسے سفر کے جن کے اندر صرف تفریح کی نیت بھی ہو اور صرف تفریح ہی کی جائے تو پھر حسرت کا باعث ہوں گے ایسے سفر کہ جس میں نہ اللہ کا کوئی ذکر ہے، نہ اس کی کوئی ثنا ہے، نہ کوئی حمد ہے، نہ کوئی فکر ہے، اور صرف لغویات میں وہ سفر گزر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ ایروپلین میں لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد وہ کوئی مووی لگا لیتے ہیں، کوئی ڈرامہ لگا لیتے ہیں، کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے لائے ہوتے ہیں وہ لگا لیتے ہیں، پھر کوئی میوزک کے لیے اپنے کانوں میں ہیڈ فونس لگا لیتے ہیں۔ اور ہماری 13 گھنٹے کی فلائٹس ہوتی ہیں، اور بعض وقت دکھائی یہ دیتا ہے کہ بعض لوگ سوتے بھی نہیں، ان کو پلین میں نیند نہیں آتی، وہ نہیں سوتے ہیں اور وہ بس صرف اور صرف کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور سوچتی ہوں کہ یہ کتنے بے خوف لوگ ہیں۔ 1 منٹ لگتا ہے اگر پلین کا کوئی حادثہ ہو جائے نا تو مشکل سے 5 منٹ کے اندر زندگی ختم۔ کہ ان کو اتنا بھی خوف نہیں کہ یہ حادثہ اس پلین کو بھی پیش آ سکتا ہے۔ بہت ہی عجیب فیلنگ ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اس وقت کیسے سمجھایا جائے کہ یہ زندگی کا آخری وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب انسان شعوری زندگی نہیں گزارتا تو پھر اس کی زندگی ایسے ہی لایانی گزرتی ہے، اور جو شعوری زندگی گزارتا ہے وہ بازار جاتے وقت، تو بازار کے دوران، تو پھر بازار سے واپس آتے وقت، ہر وقت اس کی زبان ذکر میں تر ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرماتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ بعض وقت بازار جاتے ہیں، آپ کے کام فوراً ہو جاتے ہیں، مشکل سے چند منٹ لگتے ہیں، اور آپ کو بہت اچھی ڈیلز بھی مل جاتی ہیں، اور آپ سوچتی ہیں اتنے پیسے آج میرے بچ بھی گئے، اور سارے کام بڑی سہولت سے، اور میں نے تو بڑی اچھی خریداری کر لی۔ اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ سارا ٹائم گھوم پھر کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور آپ جو چیز خریدنے گئے تو آپ کو ملتی ہی نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک طرف برکت ہے اور ایک طرف وقت کا ضیاع ہے جو انسان کی نیت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے والا بنائے جس سے ہمیں برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تھوڑا سا ہم دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبودیت، صبر اور اخلاص کے بارے میں، ان کے اقوال کی روشنی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں عبادت کا جامع مفہوم اپنایا۔ آپ رات کے قیام کی وجہ سے ممتاز ہو گئے، اور ان اہل تہجد میں سے ہو گئے تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ زرارہ بن زمرہ الکنانی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بڑی وحشت محسوس کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گورنر بھی تھے وہ۔ ان کے سامنے کسی نے کہا جا کر کے کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا اور اس کی رنگینیوں سے بڑی وحشت محسوس کرتے تھے، وہ رات کے اندھیرے سے بہت مانوس تھے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب رات اتر کر اپنی چادر پھیلا چکی تھی اور ستارے غروب ہو چکے تھے۔ وہ محراب کے اندر، یعنی مسجد میں جو محراب بنی ہوتی ہے نا، وہ محراب کے اندر اپنی داڑھی ہاتھ میں لیے ہوئے اضطرابی کیفیت میں اس طرح پہلو بدل رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ وہ غم زدہ انسان کی طرح رو رہے تھے، گویا میں اس وقت بھی ان کی آواز سن رہا ہوں۔ وہ بار بار اے میرے رب، اے میرے رب کے الفاظ دہرا رہے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے تھے۔ وہ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے تھے، دور ہو جا، دور ہو جا، میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے، میں نے تجھے قطعی طلاق دے دی ہے۔ تیری عمر کم ہے، تیری ہم نشینی حقیر ہے، میری نظر میں تیری کوئی وقت نہیں۔ آزاد سفر قلیل ہے، سفر بعید ہے، اور راستے وحشتناک ہیں۔ یہ باتیں سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے،
اور وہ اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ انہیں اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رہا اور وہ اپنی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تھے ابو الحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ ان کی کیفیت تھی، اور اس درجے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرک کے دشمن تھے۔ آپ نے شرک کی تمام اشکال و انواع کے خلاف جنگ کی، چاہے وہ شرک ربوبیت ہو یا شرک الوہیت ہو۔ وہ اپنی زندگی کی تمام حرکات اور سکنات سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے آرزو مند رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہر عمل خالص اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ وہ تمام لوگوں کو، خاص طور پر طالبان علم کو، ریاکاری سے دور رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تمام لوگوں کو تو فرماتے تھے ریاکاری سے دور رہنے کی، لیکن طالبان علم کو ریاکاری سے دور رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، اے حاملین علم، علم پر عمل بھی کرو۔ در حقیقت عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے اور اس کے علم اور عمل میں پوری مطابقت ہو۔ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علم حاصل کریں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، ان کا باطن ظاہر کے برعکس ہوگا، ان کے علم اور عمل میں تضاد ہوگا۔ یہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھیں گے، ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں گے، اور اگر ان کا ساتھی کبھی انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کی مجلس میں بیٹھ جائے تو وہ اس پر غضبناک ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہی نہیں ہو پائیں گے۔ کتنی ساری اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں، کتنی ساری اس میں باتیں ہیں کہ وہ علماء جو حلقے بنا کر بیٹھیں گے کہ علم لوگوں کو سکھائیں، بظاہر وہ ایسا کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے علم و عمل میں تضاد ہوگا، اور ان کی خواہش کیا ہوگی کہ بس وہ ہوں اور ان کے طالب علم ہوں، یعنی کہ ان کا حلقہ بڑھتا چلا جائے، ان کی کلاس میں اضافہ ہوتا جائے، اور اس کے لیے وہ جو ممکن حربہ استعمال کر سکتے ہوں گے کریں گے۔ اور ان کی کیا خواہش ہوگی کہ ان کی کلاس میں آنے والا کسی دوسرے کی کلاس سے فائدہ نہ اٹھائے، بس وہ صرف ان کا اور ان کا ہو کر رہے۔ تو پھر یہ کیا ہوا؟ یہ تو اپنی شخصیت کو منوانے والی بات ہو گئی نا، کہ بس آپ ہمارے سوا کسی کی طرف نظر مت اٹھائیں۔ تو یہ انسان کا حق نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو اس طرح باؤنڈ کرے، بلکہ اس کو دوسروں کو ہر خیر کی طرف لپکنے والا بنانا چاہیے۔ جس کسی کے خیر سے وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی خیر کی طرف دوسروں کو بھی راغب کرنے والا بنانا چاہیے۔ ایک استاد کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ ان کو اس بات پر ابھارے کہ علم جہاں سے ملے انہیں، آتھینٹک نالج جہاں سے بھی ملے انہیں، وہ جا کر کے اس کو حاصل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن ایسے علماء کا کیا کام ہوگا کہ اگر ان کا ساتھی کبھی انہیں چھوڑ کر کسی دوسرے کی مجلس میں بیٹھ جائے تو وہ اس پر غضبناک ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہی نہیں ہو پائیں گے۔ بہت ڈرنے والی بات ہے کہ وہ اپنے عمل کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن عمل ان کا کیا ہے کہ اس کے لیے بلندی ہے ہی نہیں، اس کے لیے اوپر جانا ہے ہی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطرناک بیماری کا ذکر فرمایا، اور وہ یہ کہ بعض علماء اظہار فخر اور طلب شہرت کے لیے لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ اگر ان کے شاگرد انہیں چھوڑ کر کسی اور کی شاگردی اختیار کر لیں گے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ استاد کی نظر میں طالب علم کی مصلحت کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی نظر میں اپنے مقام، اپنے مرتبے، اپنی شہرت کی اہمیت ہوگی۔ ہر چند وہ یہ بات زبان سے نہیں کہے گا، لیکن اس کی زبان حال اس کی باطنی حقیقت آشکارا کر دے گی۔ داعی اللہ کو اصل فکر اور احساس یہ ہونا چاہیے کہ لوگ حق کی پیروی کریں، چاہے وہ اس کی رائے کے موافق ہوں اور چاہے اس کی رائے کے مخالف ہوں۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہی حال تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، اے اہل عراق، تم جیسے پہلے فیصلے کرتے تھے ویسے ہی کرتے رہو، کیونکہ مجھے عناد پر مبنی اختلاف پسند نہیں۔ اپنے ساتھیوں کی طرح میری مرتے دم تک انتہائی کوشش یہی ہوگی کہ لوگ اجتماعیت کو نہ چھوڑیں اور اجتماعی زندگی اختیار کریں، یعنی آپس میں متحد رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق سے بدرجہ اتم متصف تھے، یعنی آپ کے اندر اخلاق کی سب سے بہترین خوبیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سمیت تمام صحابہ کرام کو شکر اور بندگی کے آداب سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہی کسی نعمت کا احساس ہوتا تھا وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اہل ہمدان میں سے ایک آدمی سے فرمایا، نعمت شکر کے ساتھ متصل ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے، اور شکر مزید نعمت کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے مزید عطا کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندے کی طرف سے ادائے شکر کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو شکر میں اضافہ کرنا ہوگا، اور شکر میں اضافہ صرف الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے سے نہیں ہوتا، بلکہ دل سے شکر کا کلمہ نکلنے سے ہوتا ہے۔ وہ پڑھنا ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا ذکر ہے، اور اس کے لیے بہت ساری نیکیوں اور درجات کی بلندی کا وعدہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل سے شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ تو کتنی اہم بات یہ ہے کہ مزید عطا کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک بندے کی طرف سے ادائے شکر کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، نعمت پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مد مقابل سے عفو و درگزر کا برتاؤ کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا، جب تمہیں دشمن پر قدرت حاصل ہو تو بدلہ لینے کی طاقت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دشمن سے درگزر کرو۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ شکر کا ادا کرنے کا ایک طریقہ، ہم کیا سمجھتے ہیں شکر کے ادا کرنے کے طریقے کو، جس زبان سے ہم شکر ادا کر دیں یا ہم کوئی نیکی کا کام کریں، بالکل ٹھیک بات ہے کہ کوئی نیکی کا کام کرنا بھی شکر کا اظہار کرنا ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور طریقہ ہی بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہے، اس نے آپ کو کوئی اذیت پہنچائی ہے اور آپ اس کے مقابلے میں اس بات کے اہل ہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں اس سے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ عفو درگزر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی تھی، قوت دی تھی، آپ کو وسائل دیے تھے کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ کا کہ شکر کا اظہار کرنے کے لیے کہ اللہ تو نے دیا تھا جو کچھ مجھ کو دیا ہے، مجھے ہی تو نے طاقت دی، مجھے تو نے قوت دی، مجھے تو نے ہمت دی، مجھے تو نے وسائل دیے، اور میں اپنے اس دشمن کو معاف کرتا ہوں، معاف کرتی ہوں۔ تو یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے، عفو و درگزر شکر کا ایک طریقہ ہے۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ بخش دینا، معاف کر دینا، اور درگزر کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر بھول جانا کہ یہ کام کبھی غلطی کوئی ہوئی بھی تھی۔ پہلا کام تو ہم لوگ کر لیتے ہیں، اکثر لوگ کہ معاف کر دیتے ہیں، کوئی کسی نے معافی مانگی، سوری کہا، ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں، لیکن کوئی دوسرا موقع آتا ہے اور ہم جتا دیتے ہیں، فلاں وقت بھی آپ نے یہ فلاں کام کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اس وقت تو میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا، اب نہیں کروں گی۔ اپنے بچوں سے بھی ہم یہ معاملے کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے وہ ہے عفو، اور ساتھ میں درگزر بھی۔ فاعفو واصفحوا، معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ بھول جاؤ کہ ہوا تھا کبھی وہ، پھر اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ شکر کا ایک طریقہ ہے، اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں، جیسا کہ ہم بار بار یہ چیز قرآن کی تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تھے وہ
بڑی کثرت سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کئی دعائیں سکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دعائیں ہم دیکھیں گے. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، جو اس کے پاس موجود ہو وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر وہ اسے ان الفاظ سے جواب دے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ کے معاملات درست فرمائے. اور جو مومن کے حقوق بتائے گئے ہیں، ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے، وہ 6 حقوق بتائے گئے ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ کوئی اگر چھینکے تو دوسرا اسے جواب دے، دوسرا اس کا جواب دے. تو یہ عمل حسن اخلاق اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب اختیار کرنے کا ایک بہت ہی شائستہ طریقہ ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ابن عبد سے فرمایا کہ اے ابن عبد، کیا تم جانتے ہو کھانے کا حق کیا ہے؟ عرض کیا ہے، اے ابن ابی طالب آپ ہی بتائیں وہ حق کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا تم بسم اللہ پڑھو. پھر کیا پڑھو؟ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا پڑھو، یعنی اے اللہ جو تو نے رزق عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما. پھر انہوں نے فرمایا یہ بتاؤ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اور جو آخر تک دعا ہے وجعلنا من المسلمین، یعنی ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا کی تلقین فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ کسی بھی درپیش مصیبت یا سخت حالات میں یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ، تبارک اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو نہایت بردبار اور بہت زیادہ سخی ہے، وہ پاک ہے، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، وہ بہت بابرکت ہے. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعا کے یہ الفاظ بہت پسند ہیں، اللہ لا الہ الا انت، اللہم لا اعبد الا ایاک، اللہم لا اشرک بک شیئا، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اے اللہ میں تیرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا، اے اللہ میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، یعنی گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشتا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے چند صفات پڑھی اور چند دعائیں جو ان کی طرف سے اور ان کے معمولات میں تھیں ان کو بھی دیکھا. انشاءاللہ یہ دونوں دعائیں ہم آپ کو گروپ میں پوسٹ کر دیں گے. کوشش کیجئے ان کو یاد کر لیجئے، جب تک یاد نہیں ہوتی ان کو آپ دیکھ کر کے پڑھیں اور جو ان دعاؤں کی برکتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں اکثر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم مصیبت میں سخت حالات میں کون سی دعا پڑھیں، تو یہ دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، ہمیں بھی یاد رکھ کر لینا چاہیے، اور ہمیں بھی ایسے وقتوں میں جب ہم نہ بھی پریشان ہوں برکت کے لیے بھی پڑھیں. تو جو کوئی بھی عام دنوں میں ایسی دعائیں پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی ہے اور اس سے مانگا جاتا ہے، تو پھر اس کی دعائیں ایسے وقتوں میں بھی قبول کی جاتی ہیں جب وہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھرا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں کہ مصیبت کا انتظار کریں کہ جب ہوگی تبھی پڑھیں گے، بلکہ اس کو اپنا معمول بنائیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اس کو فارورڈ بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج ہی پوسٹ کر دیں گے آپ کو یہ دعائیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.